یہ ہے دیکھیں یہاں پہ وہ سوئے 309 سال تک اصحاب کہف۔ یہ جو واقعہ ہے یہ 250 عیسوی کا ہے کہ کیوں سورہ کہف کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ کون سا ہوگا؟ دجال کا فتنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین اس وقت ہم یہاں ہیں جارڈن کے اندر ہیں اور عمان میں، اور یہاں پہ الحمدللہ آج سیٹرڈے کا دن ہے، تو یہ اصحاب کہف کی طرف ہم آئے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پیچھے دیکھیں، یہ اصحاب کہف کی مسجد ہے اور جارڈن شہر اس طرف ہے، اونچائی سے پھر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میں اس وقت اصحاب کہف کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ نئی مسجد ہے، اور میں آپ کو پرانی جو مسجد تھی لنت تخذ علی، وہ جو ہے نا اس میں قرآن میں بھی ہے کہ پھر ہم کیا کریں، مسجد بنائیں، تو وہ مسجد پرانی بھی دکھاؤں گا، اور یہ نئی مسجد ہے۔ تو ناظرین اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ نحن نقص علیک، کہ ہم نے آپ کو یہ اس قصہ بیان کیا، ان کی خبر دی ان نوجوانوں کی۔ تو فتیہ کہتے ہیں، فتیہ وہ نوجوان تھے، یعنی عربی میں جوان کو فتیہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے کہ یہ کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس اصحاب کہف کا تذکرہ کیا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ آپ کے مخالف تھے اور آپ پر ایمان نہیں لے کے آئے، اور پھر یہود اور نصارہ بھی اسی طریقے سے۔ تو مشرکین کا ایک وفد گیا اور جا کر آتا ہے کہ انہوں نے سوال پوچھے ان سے، جو نصارہ کے علماء تھے اور یہود کے علماء، کہ بھئی کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جس سے ہم جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھیں، اور جب وہ لاجواب ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو یہ کیسے ہیں اللہ کے نبی، ان کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان سے کہا کہ بھئی آپ جا کے ان سے 3 سوال پوچھیں۔ ایک کس کے بارے میں؟ ذوالقرنین کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُوالْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اور اصحاب کہف کے بارے میں۔ اگر تو اللہ کے نبی ہوئے تو وہ پھر وہ بتا دیں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے 100 سال پہلے کے حالات بتائیں، یا پاکستان جب بن رہا تھا اس وقت کے حالات، آپ کہیں کہ بھائی میں اس وقت تو تھا نہیں، ہاں جو میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے، کتاب میں پڑھا ہے، وہ میں بتا سکتا ہوں۔ تو یا تو آپ پڑھ کے بتائیں گے یا آپ نے کسی سے سنا ہوا ہوگا تو آپ بتائیں گے، 2 ہی چیزیں ہیں نا۔ لیکن آپ پہلا سوال یہ ہوگا کہ بھائی میں تو اس وقت نہیں تھا، لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، مثال کے طور پہ ہم میں کوئی شخص ہو ایسا کہ جو یہ کہے کہ نہیں میں اس وقت 15 سال کا تھا اور مجھے ایک ایک چیز پتہ ہے، تو اس کی بات کی وہ اتھینٹسٹی کہ اس نے خود دیکھا ہے۔ اب وہ ان کو تھا کہ اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی، قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، کیا اچھے قصے ہم نے آپ کو وحی کیے ہیں، اللہ کے رسول کو وحی کیا۔ تو اللہ کے رسول جو پرانی باتیں بتا رہے ہیں انبیاء کی ادھر کی ادھر، تو کیسے بھائی؟ تو اللہ کہتا ہے بما اوحینا الیک، ہم نے آپ کو وحی کیے۔ تو جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک، پتہ ہے نا آپ کو کہ جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس میں نا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کیا کہ حضور نے الا انشاءاللہ نہیں کہا، تو پھر وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ تو پھر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ان کو کہا گیا کہ بھائی جب بھی کوئی بات آپ نے کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے تو کیا کہنا ہے آپ نے؟ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک تو تربیت تھی ہماری، حضور کی نہیں، ہم سب کی تربیت تھی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا گیا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف پوری نازل کی ہے۔ کہف کس کو کہتے ہیں؟ کیوز کو کہتے ہیں، غار کو کہتے ہیں۔ اچھا اگر آپ امیجن کریں تو عمان سٹی نیچے ہے، ٹھیک ہے، عمان سٹی نیچے ہے، اور ہم اس وقت یہ پیچھے پورا پہاڑ ہے اور اس کے ہم فجوہ کے اوپر ہیں، بالکل دہانے کے اوپر ہیں۔ تو ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف بھی ان کو کہا جاتا ہے اصحاب کہف اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ اصحاب جمع ہے صاحب کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں تھے کہف میں، کیو کے اندر، غار کے اندر، جنہوں نے پناہ لی تھی۔ اور وہ رقیم کہتے ہیں پتھر کو، جس اور اس پتھر کو جس کے اوپر تختی بنایا جاتا ہے، جس کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ تو جب ان کو
جب ان کا انتقال ہو گیا تو جب یعنی مستقل، تو جب لوگوں کا اختلاف ہوا کہ بھئی ہم اس جگہ کو اب کیا کریں، یعنی کیا ہونا چاہیے، تو پھر کیا لنتخذن علیہم مسجدا، تو کیا کیا جائے، تو سب سے بہتر چیز کیا ہوتی ہے پرزرو کرنے کی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے. آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے، کسی بھی صحابی کے مزار پہ جائیں گے یا نبی کے یا کوئی بھی مقدس جگہ ہوگی، وہاں پہ سب سے پہلی چیز آپ کو کیا ملے گی؟ مسجد. اس لیے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. جب مسجد ہوگی تو ہم فوراً نماز پڑھیں گے نا. تو چاہے آپ ہر جگہ دیکھیں گے، صلاح الدین ایوبی بھی یہی کرتا تھا، تو جہاں جاتا تھا جا کے کیا کرتا تھا، جو جگہ ملتی تھی ساتھ ایک مسجد بناتا. تو یہ سنت کن کی ہے؟ ان کی ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لنتخذن علیہم مسجدا. اب مسجد کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے تھا، اللہ کی عبادت ہوتی تھی. یہ جو سلسلہ ہوا کہ اصحاب کہف کو کیوں یہ سب کچھ کرنا پڑا، تو ان کے زمانے یہ جو واقعہ ہے یہ 250 عیسوی کا ہے. 50 اور 51 200. اور آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی، رومنز نے جب کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کیا تو کرسچینٹی بیکم دا گلوبل ریلیجن. وہ کب کیا ہے؟ وہ 300 کے اندر کیا ہے. قسطنطین بادشاہ جو تھا اس نے جب کرسچینٹی کو قبول کیا تو رومنز کا مذہبی سرکاری مذہب کیا ہو گیا؟ کرسچینٹی ہو گیا. تو اس لیے ہم آپ کو دیکھیں کہ جو کرسچینٹی ہے رائٹ ناؤ، یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی کرسچینٹی نہیں ہے. یہ رومنز اس کے اندر جو ساری ثقافت، جیسے ہم مسلمانوں کے اندر بہت ساری، جب ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تو ہمارے اندر ہندو کلچر ہے. جیسے مثال کے طور پہ کرسمس ٹری. اب یہ کرسمس ٹری ہے، اس کو ایور گرین ٹری کہا جاتا ہے. یہ رومنز کو بہت پسند تھا. آپ جہاں جہاں دیکھیں رومنز کی ہوگی وہاں آپ کو یہ، انہوں نے اس کو سمبلائز کر دیا کس کے ساتھ؟ حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب وہ قرآن میں جو ہے فقضی الیک بجزء النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی درخت کو سمبلائز کرنا تھا تو وہ تو پھر کھجور کا درخت تھا، پام ٹری تھا، لیکن پام ٹری نہیں ہے. اچھا وہ جو یہ جو کرسمس ٹری ہے یہ ایور گرین ہوتا ہے، اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ جو ہے اسی طرح رہتا ہے. تو اس لیے رومنز دے لو دس ٹری. اور پھر یہ بڑا لمبا، اور پھر رومن برج بناتے تھے. اور رومنز جو ہے ان کی جو پوری دنیا کے اندر جو بڑی جو امپائر انہوں نے قائم کی تھی، اس کے اندر جو ون آف دی مین ریزن یہ تھا کہ دے آر ویری گڈ ٹو بلڈ دا بریجز اینڈ دا موٹر ویز. اور وہ ہر جگہ جو ہے وہ جہاں جاتے تھے، اچھا لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ جی یہ راستے بنا رہے ہیں. وہ راستے اس لیے بناتے تھے تاکہ آرمی ایزیلی کین موو فرام ہیئر ٹو دیر، کہیں پہ بھی بغاوت ہو فوراً آرمی پہنچے. اور یہ جو کراس ہے نا، کراس، یہ کراس جو ہے از اے سمبل آف پنشمنٹ فار رومنز. رومنز جب کسی غیر رومن کو پنشمنٹ کرتے تھے، سزا دیتے تھے، تو اس کو کراس پہ چڑھا دیتے تھے. کراس پہ چڑھا کے کیلے ٹھوکتے تھے اور وہ زندہ رہتا تھا. لوگ گزرتے ہوئے دیکھتے تھے، چیختا تھا، چلاتا تھا، اور اس طرح سے اذیت دے کے جو ہے وہ مارتے تھے. لیکن جب کوئی رومن کوئی جرم کرتا تھا تو اسٹیٹ اوے اس کا سر قلم کرتے تھے، لیکن غیر رومن کو اس طریقے سے پنش کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے، ہم اکارڈنگ ٹو دم، ہمارے نہیں، ہمارے نزدیک تو وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم. اللہ کہتا ہے نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، ولکن شبیہ لہم. جیسے کراس کھڑے ہوتے تھے نا، جیسے صبح اٹھے لوگ اور لوگوں نے دیکھا کہ بھائی 40 کراس ہیں، یعنی 30 ادھر 20 ادھر 20 ادھر، تو لوگ گھبرا جاتے تھے. تو کہتے لو بھائی آج جو ہے 40 لوگ ٹنگنے والے. اور پھر وہ راستوں پہ ایسے کرتے تھے، جتنے بھی ان کے جو ہائی ویز ہوتے تھے، تاکہ لوگ آتے جاتے دیکھیں اور ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھ جائے. اس لیے آپ جب چرچوں میں جاتے ہیں نا، آپ دیکھیں جتنے بھی چرچ ہیں ان کے اندر جو ہے آپ کو تصویریں اور فرشتے اور یہ، کیونکہ لوگ جو ہے وہ فوراً اندر جا کے مسجدوں میں جاتے ہیں تو مسجد بالکل سمپل ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں. ادھر ہمارا مولوی آئے گا بیچارہ سادے سے کپڑے پہن کے آگے کھڑا ہوگا، الحمدللہ رب العالمین. ان کا جو وہ آئے گا پریسٹ، لارڈ پریسٹ اور پوپ، وہ ایک جوڑا اس کے اوپر لمبا بات میں، وہ تاکہ لوگ ہیبت زدہ ہو جائیں. کیا ہو جائے؟ ہیبت زدہ ہو جائیں. لوگ جو ہے ان چیزوں کے اندر منہمک ہو جائیں. اسی طرح آپ کتھیڈرلز میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ لنتخذن علیہم مسجدا، وہ مسجد بناتا ہے. تو اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا کہ بھئی اصحاب کہف اس طرح قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، تو رقیم کہتے ہیں کہ جب ان کو دوبارہ جب دفنا کے اس کو بند کیا گیا، قبریں بنائی گئیں، تو ایک تختی تھی، اس تختی پہ ان کے نام لکھا، وہ نام موجود ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے.
وہ آپ جائیں گے گوگل کریں گے تو نام موجود ہیں، تو وہ نام لکھ کر اور پوری ڈیٹیل لکھ کر یہاں پر کیا کیا گیا، اس کے اندر رکھ دیا گیا. تو اچھا رقیم راک کو بھی کہتے ہیں، تختی کو بھی کہتے ہیں، ویسے تختی کو کہتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ کہتا ہے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ حضرات کی صرف نالج کے لیے، کیا صرف اصحاب کہف ہی سوئے تھے، یا ایسا بھی کوئی اور شخص ہے ہسٹری کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا؟ تو وہ کون ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام. تو ماشاءاللہ ہم جب حضرت عزیر علیہ السلام کے مقام پہ گئے، اور جب کبھی فلسطین جائیں گے انشاءاللہ، عزیر کی جو بستی ہے وہ موجود ہے، ان کی قبر بھی موجود ہے، وہ مسجد بھی موجود ہے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سلایا تھا. ٹھیک ہے. تو ضمناً صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، جب حضرت عزیر زندہ ہوئے تھے تو یہودیوں کا ایک طبقہ ہے نا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. حالانکہ یہود عزیر کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے. تو یہ ہر یہودی کا عقیدہ نہیں، یہ اس لیے کچھ عقیدہ لوگوں کا تھا کہ جیسے حضرت عزیر زندہ ہوئے اور تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر اللہ کے بیٹے ہوئے نا. خاص فرقہ بھی ہے. تو ایک فرقہ ہے جن کا ایک، اب تو شاید وہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ لوگ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. فجوہ کیا ہے؟ وہ یہ جگہ ہے. تو اب سورج جو ہے، اب دیکھیں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، جب اس کو بستر پہ ہوتا ہے تو اس کو جو نرسیں کیا کرتی ہیں؟ کروٹیں دلاتی ہیں. کیوں دلواتی ہیں؟ تاکہ اس کو مومنٹ اور جسم خراب نہ ہو. تو وہ ہوتا ہے نا. اچھا، اور اس سورج کی روشنی دلواتے ہیں تاکہ جسم خراب نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اب سورج جب نکلتا تھا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. تو سورج جو ہے وہ ذات الیمین اور ذات الشمال، اس طریقے سے سورج جو ہے ان کو کروٹیں بدلتا تھا. وہ کون بدلواتا ہوگا؟ اللہ ہی بدلواتا ہوگا یا وہ خود بدل دیتے ہوں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ بھائی وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. کتا جو ہے وہ اپنے بازوؤں کو، جیسے کتا بیٹھ جاتا ہے نا، اب کتے کو تو کروٹیں نہیں دلوائی گئی، بھائی کتا بھی تو، اس کا بھی تو جسم ہے نا. تو اس سے علماء نے ایک بات اخذ کی ہے کہ جو کتا ہے اس کی باڈی ایسی ہے کہ اگر وہ ایک ہی جگہ پہ پڑی رہے نا تو وہ خراب نہیں ہوتی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے اس کی باڈی کے اندر. اور وہ اس لیے کہ اگر کتا جو کروٹیں لیتا تو وہ تو پھر اگر کتے کو سلاتے تو کتا جب سوتا ہے نا تو وہ بالکل لیٹ جاتا. تو کوئی بھی آدمی دور سے آ کے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے تو مرا ہوا ہے. لیکن کتا جب ایسے بیٹھا ہوا ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ زندہ ہے اور چاقو چوبند ہے، اور جیسے قریب آؤ گے کیا کرے گا؟ کاٹے گا. تو لوگ دور سے دیکھیں کتا بیٹھا ہوا ہے تو وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ کتا ان کا تھا یا اللہ تعالیٰ نے وہ کتا ساتھ لگایا ان کے؟ تو آتا ہے کہ جی وہ جب آ رہے تھے سم ٹائم ان کے پاس شاید کوئی کھانے کی چیز ہوگی. کتا بھوکا ہو تو وہ جب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس آ جاتا ہے اور اس کو ہوتی ہے کہ یار شاید مجھے کچھ کھانے کو دیں گے. تو وہ کتا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لگایا تھا. تو آتا ہے کہ جنت میں جو جانوروں میں سے کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ اصحاب کہف اور کتا. ٹھیک ہے جی. تو برادر محمود جو ہے یہ نو پرابلم فار یو ماشاء اللہ. تو ایک چیز ہوگی بھائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. اچھا، مختصراً اب ہمیں کیوں حکم دیا جاتا ہے، اس دور میں کیا تھا، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ سورہ کہف کا، یہ مجھ سے صبح پوچھ رہے کہ بھائی کیوں سورہ کہف کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. کہ حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھو، اور سب سے بڑا فتنہ کون سا ہوگا؟ دجال کا فتنہ. اور تو اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گی. تو جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس، اور ہم اردو میں دقیانوس کہتے ہیں یار دقیانوس خیالات کا آدمی ہے. وہ پتہ ہے اسی وجہ سے دقیانوس خیالات کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ وہاں سے نکالا ہم نے کہ وہ بہت زیادہ، کیونکہ وہ تو مشرک تھا، تو جو آدمی بھی اس توحید پرست ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، اس کو پنشمنٹ کرتا تھا، وہ ان کو سزا دیتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اس نے ان کو چھوڑا کیوں تھا؟ دیکھیں یہ تھے شہزادے، یہ بڑے خاندانوں کے لڑکے تھے، اور اگر کوئی اشرافیہ کا کوئی شخص جرم کرتا ہے، کوئی بھی جرم، بلاسفیمی کر لے، کوئی بھی جرم کرے، تو بادشاہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اگر اتنی آسانی سے ہاتھ ڈالے گا تو اس کی خود کی حکومت ذرا گھبرا جائے گی نا. تو غریب آدمی کو اٹھاؤ ٹانگو جی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑا آدمی ہوگا تو اس کے خلاف پوری ایک بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے، پورا ایک نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے.
اور پھر سب کو تیار کر کے بھائی اگر ہم ان کو سب سزا دیں گے تو اس سزا کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سزا بھائی جو اس کے رشتے دار ہوں گے، چچا ہوں گے، یہ ساری رائل فیملی بڑے لوگ ہیں، یہ تو سارے خلاف ہو جائیں گے بادشاہ کے۔ تو بادشاہ جو ہے ہوشیار آدمی تھا، اس نے اس وقت جب ان کے نظریات اس کو پتہ چل گئے تو اس نے اس وقت ان کو کچھ نہیں کہا اور جو ہے وہ ان کو جانے دیا، اور پھر پیچھے سے کانسپریسی کھڑی کی کہ بھئی اب کیسے کریں گے۔ تو جب ان کو اطلاع ہو گئی کہ اب یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا سلایا۔ وہ اس وقت میں کیا تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں، اگر آپ ان کو ساروں کو اور اصحاب کہف کی سارے واقعات ہیں ان سب کو اگر جمع کریں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بائبل سے آئی ہوئی ہیں، اور اسلام کی جو ہے وہ قرآن کی آیات ہیں، اور جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، اور بس اس سے زیادہ قرآن بہت زیادہ ڈیٹیل میں اتنی کر لی ڈسکشن، لیکن بہت ڈیٹیل جو ہے وہ کرسچینٹی کے اندر ہے، بائبل کے اندر ہے، اور جوئش جو ہے وہ تھوڑا سا اس واقعے سے اپنے آپ کو ذرا ریلیونٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے کس کا ہے، یہ کرسچینٹی کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے۔ تو اصل میں کیا تھا کہ جس دور میں ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو وہ دور ایسا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو رہا تھا کہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، دوبارہ اٹھنے کے لوگ منکر ہو رہے تھے، اور جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک اللہ نے سبب بنایا، ان کی جان بچائی، اور جس وقت وہ گم گئے تو لوگ ڈھونڈتے رہے ان کو کہ یار وہ کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے۔ اچھا باتیں شروع ہو گئی، کوئی نوجوان تھے وہ غائب ہو گئے، جیسے ابھی رضوی برادران غائب ہیں، ابھی آیا کہ جی وہ حکومت کی تحویل میں، تو اس طرح حکومتیں کرتی ہیں، تو لوگوں نے یار مار دیا ہوگا، چھپا دیا ہوگا، پتہ نہیں کدھر گیا۔ بادشاہ کہتا ہے مجھے کیا پتا کدھر گیا، وہ کہتے ہیں تم نے مار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ان کی حفاظت فرمائی۔ تو ایک چیز دیکھیں کہ جب انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو پریویلیج کلاس سے آپ کا تعلق ہو اور آپ اس کو چیلنج کر دیں، اسٹیٹس کو چیلنج کریں، تو یہ بڑا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو یہ قربانی دی نا انہوں نے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 309 سال بعد ایک اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک گروپ کھڑا ہوگا اور جو عقیدہ بعث بعد الموت کا منکر ہو جائے، تو وہ گروپ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت، اب وہ بادشاہ بہت نیک تھا، اب وہ لوگوں کو کہتا تھا نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لوگ باتیں کرتے تھے نہیں یہ سب باتیں ہیں، کون زندگی، یہی زندگی ہے، جیسے حضور کے زمانے میں تھے، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی کھاؤ پیو عیش کرو، مرنا کیا ہے، کس نے اٹھنا ہے، دنیا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں جو ان کی بعثت کی ہے وہ اس نظریے کے ابطال کے لیے، اس کی رد کے لیے۔ تو جیسے یہ لوگ اٹھے تو ہم تو صدیوں سے یہ باتیں سن رہے تھے، تو دیکھو یہ سو کے مر کے دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک دن ہم بھی مریں گے اور دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو یہ اصحاب کہف ہے، جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت جو چیزیں یہاں سے نکلی تھی، یہ اس وقت وہاں یہاں سے یہ چیزیں نکلی تھی، تو اس کی انہوں نے یہ یہاں فریم کر کے لگا دی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا جو ہے یہ فجوہ ہے، یہ پھر مختلف ٹائم آف پیریڈ میں عباسیوں نے پھر اس کو بنایا، اور پھر اس طرح سے ہوتے ہوتے یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا۔ یہ 3 جیسے 1 2 3 اور 4 یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو اسٹار ہے اس اسٹار میں بھی یہ 8 7 وہ اور 8 فارم کا تھا، ٹھیک ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 نہیں وہ نہیں، اور یہ دیکھیں گے اوپر جا کے جیسے وہ میں اصحاب الکہف اور رقیم جیسے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس طرح، اس کو کہتے ہیں پتھر کے اوپر لکھا ہوا، اس کو رقیم بھی کہتے ہیں اور راک کو بھی کہتے ہیں، لیکن اصل راک جس کے اوپر خطاطی کی گئی، تو ان کے نام لکھ کر جو ہے ادھر رکھ دیے گئے تھے لگا کے۔ آجے بھائی آجے، بسم اللہ۔ تو دیکھیں ناظرین، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک دعا بھی سکھلائی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا، کہ جب آ گئے اس غار کے اندر، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اپنی طرف سے جو ہے رحمت ہم پر نازل فرما، اور جو ہمارے تمام امور ہیں، جو ہم نے ایک اسٹیپ اٹھایا اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمیں راستہ دکھا۔ تو رشد و ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، یعنی کئی سالوں تک فضربنا علی آذانہم، ان کے کانوں پہ ہم نے ضرب لگائی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے وہ سکون چاہتا ہے نا،
کہ کوئی آواز نہ ہو جو اس کو ڈسٹربنس نہ ہو. تو اب جب وہ سوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو باہر کی شور شرابہ تھا اور آواز تھی اس سب کو کیا کیا, ان کے لیے بند کر دیا, اور وہ آرام سے سکون سے سوتے رہے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا. تو پھر یہ پورا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس اصحاب کہف کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا اس کے اندر اسوہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے سورہ کہف پڑھو, کیونکہ جو فتنہ ہے دجال کا وہ بھی بہت بڑا فتنہ ہوگا. تو جس طریقے سے اصحاب کہف نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور ظلم اور جبر اور اسٹیٹ کا جو پروسیکیوشن تھا, سلطان بادشاہ کی طرف سے جو جبر تھا, اس سے اپنے آپ کو بچایا, تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ابھی سورہ کہف پڑھو, تاکہ وہ اس وقت کا جو ظلم جبر ہوگا فتنہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. تو انشاءاللہ اس پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں, پھر دوبارہ انشاءاللہ میں بناؤں گا. ابھی ماشاءاللہ ہمارا جو ٹور گائیڈ ہے حمدان, میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کیا, میں بعد میں کر لوں گا کہ خود سے بھی, کہ اس نے کہا کہ جی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ کہف تو ثلاثہ مئۃ سنین, جب سنین تک پہنچتے ہیں تو تقریباً 300 جو ہے وہ لیٹرز بنتے ہیں, اور اس سے آگے جو ہے وزداد تسع اور 9 اور لیٹر بنتے ہیں. تو ٹھیک ہے یہ بھی, لیکن قرآن میں جو بات ہے وہی زیادہ اتھینٹک ہے نا. ٹھیک ہے الحمدللہ. اس پہاڑ کے اوپر یہ مسجد بعد میں بنی ہے, اور اس کے اندر قرآن کی جو آیت ہے وہ لکھی ہوئی ہے, دیکھیں, نحن نقص علیک نبأہم بالحق, ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں, ان کی خبر دیتے ہیں بالکل حق کے ساتھ صحیح. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, کہ نوجوان تھے وہ اور ایمان لائے, اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو قائم و دائم رکھا ہدایت پہ, اور ان کی ہدایت کو بڑھایا. ماشاءاللہ یہ بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی اس میں پیغام رکھا ہے. اور یہ نئی مسجد ہے, یہ نئی مسجد بعد میں بنائی گئی. جو مین مسجد ہے یہاں ظہر کی نماز پڑھیں گے. The father of both the Sheikh Mahmoud is هذا key for this. Yes, they are the owner of it. What is the name, Sheikh? What is the name? My name is Muhammad. محمد. یہ امام ہیں, اور ان کے خاندان کے پاس 500 سال سے اس پورے علاقے کی اور اصحاب کہف کی چابی ہے. ماشاءاللہ یہ محمود جو نیچے تھا اس کے یہ والد محترم ہے, ماشاءاللہ امام ہے اس مسجد کے. تو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئے گی, آپ اس کو لائک کریں گے, شیئر کریں گے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.